خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکائنہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے اور اپنے فضل کا ہاتھ ہم سب پر بڑھائے۔ ہم خدا کے مقدس نام کو اپنی زندگیوں میں لیتے ہیں تاکہ جلال کا بادشاہ ہماری زندگیوں میں جلال پائے اور ہم لائق طور پر اس کے حضور میں آئیں۔ افسیوں کے خط کی اسٹڈی ہم کر رہے ہیں اور افسیوں کے خط کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے خداوند اپنے کلام میں سے ہمیں سکھا رہا ہے۔ آج ہم چوتھے باب کی 8ویں اور 9ویں آیت کو دیکھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ وہ فرماتا ہے، اسی واسطے وہ فرماتا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے سوائے اس کے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا تھا، اور یہ اترنے والا وہی ہے جو سب آسمانوں سے بھی اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کرے۔ یہاں پر بہت بڑے بھید کی بات جو ہے وہ پولس رسول نے کہی ہے۔ یسوع مسیح کی صلیبی موت اور یسوع مسیح کے مرنے کے بعد کے حالات یہاں پر بیان کیے گئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ یسوع مسیح کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ قبر میں رہے، اور پھر پورے 3 دن اور 3 رات گزارنے کے بعد جو ہے وہ زندہ ہوئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 40 دن تک وہ نظر آتے رہے شاگردوں کو، اور پھر 40ویں دن آسمان پر چلے جاتے ہیں اور وہیں سے وہ زندوں اور مردوں کی عدالت کے لیے واپس آئیں گے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے اس میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے کہ وہ صلیب پر دکھ اٹھایا، مر گیا، دفن کیا گیا، اور پھر لکھا ہے کہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، جیسے کلام میں لکھا ہے، لیکن تیسرے دن سے مراد یہ ہے کہ 3 دن اور 3 راتوں کے بعد۔ خداوند نے پورے 3 دن اور 3 رات جو ہے وہ قبر میں گزارے ہیں۔ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے 3 دن جو ہیں وہ خداوند نے قبر میں گزارے، اور بدھ والے دن خداوند کی صلیب ہوئی، اور جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن جو ہیں وہ قبر میں گزارے، اور جیسے ہی سن ڈاؤن ہوتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہی کی وجہ سے ہم جو غلط تعلیمات کی وجہ سے، اور لینٹ کا جو غلط تعلیم ہے اس کی وجہ سے لوگ عام طور پر یہ تصور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح فرائیڈے والے دن ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، جو کہ غلط تعلیم ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ بائبل ہمیں اس کے بارے میں کلیئرلی بتاتی ہے کہ ایسا نہیں تھا، اور ہمیں ایک اور چیز بھی جاننے کی بڑی ذرا کلیئر ضرورت ہے کہ کلام مقدس کو ہمیں غور سے پڑھنا ہوگا اور سمجھنا ہوگا، اور بائبل اس بارے میں کلیئر ہے۔ اگر آپ کو اس کے بارے میں ویڈیوز چاہیے تو آپ میری فیس بک یا یوٹیوب پیج پہ جائیں، اور وہاں پر اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ کس طریقے سے مسیح کی جو موت ہے وہ بدھ کو ہوئی، نہ کہ جمعہ کو ہوئی یا فرائیڈے کو بھی۔ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ یہ قیدی کون ہیں؟ لکھا ہے کہ اس کے چڑھنے سے اور کیا پایا جاتا ہے کہ وہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں بھی اترا تھا۔ قیدی جو ہیں وہ ہیں جو زمین کے نیچے کے علاقہ میں تھے۔ زمین کے نیچے کا علاقہ کیا ہے؟ زمین کے نیچے کی دنیا کیا ہے؟ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے فلپیوں کے خط میں، میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں فلپیوں کا خط، اور اس میں اگر ہم جائیں تو اس کے 2 باب میں لکھا ہے کہ اس کی 9ویں 10ویں آیت میں، اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سربلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا ٹکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں۔ یسوع مسیح زمین کے نیچے کے علاقہ میں گئے۔ دنیا میں 3 طبقات ہیں، 3 ایریاز ہیں۔ ایک آسمان ہے یا آسمانیوں کا جو حصہ ہے، دوسرا جو ہے وہ زمین ہے، اور پھر زمین کے نیچے آسمان۔ بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ 3 ہیں، کیونکہ ایک آسمان جس کو خداوند نے پیدا کیا، جس میں سورج، چاند، ستارے ہیں، جس کو ہم دیکھتے ہیں، دوسرا آسمان، اور پھر تیسرا آسمان۔ پھر تیسرے آسمان کا ذکر بھی پڑھتے ہیں
جو کہ دوسرا کرنتھیوں میں 10 باب میں ہے کہ یکا یک ایک شخص جو ہے وہ تیسرے آسمان تک اٹھا لیا گیا، اور تیسرا آسمان جو ہے وہ خدا کا تخت ہے، جہاں پر کبریا اس کو کہتے ہیں، یا پھر وہاں پر خداوند اور اس کے فرشتے رہتے ہیں۔ اگر پہلا آسمان ہے اور دوسرا آسمان ہے، ان کے بیچ میں پہلا آسمان اور تیسرا آسمان ہے، ان کے بیچ میں دوسرا آسمان بھی ہے۔ دوسرا آسمان وہ ہے جس کے بارے میں خداوند کا کلام یہ بتاتا ہے کہ ابلیسی قوتیں، لکھا ہے نا کہ افسیوں کے خط میں آگے جا کر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ ہماری کشتی ان اختیار والوں، حکومت والوں اور ان تاریکی کی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں، آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ دیٹ مینس کہ وہ تیسرے آسمان پر تو رہتے نہیں ہیں، کیونکہ بائبل یہ بتاتی ہے کہ ابلیس کو تیسرے آسمان پر سے گرا دیا گیا۔ بک آف ریولیشن چیپٹر 12 میں اس کا ذکر ہے کہ تیسرے آسمان سے اس کو گرا دیا گیا۔ میکائل فرشتے اور لوسیفر میں جنگ ہوئی، اور ان آسمان میں رہنے کے لیے ان کو جگہ نہ ملی، ان کے لیے نہ رہی جگہ، اور پھر گرا دیا گیا۔ زمین پر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے روح کا کام ہوتا ہے، زمین پر ہم بھی ہیں۔ تو جو ڈویلنگ پلیس ہے وہ دوسرے آسمان میں ہے، کیونکہ ڈینیل کی کتاب یہ بتاتی ہے، اگر ڈینیل کی کتاب کے 10 چیپٹر میں جائیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ جب دانیل نے دعا کی تو اس کی دعا کا جواب جو ہے وہ آ رہا تھا، تو 21 دن جو ہے وہ لگ گئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو فرشتہ لے کر آ رہا تھا جواب، اس کو دوسرے آسمان میں سیکنڈ ہیون میں پرنس آف پرشیا جو ہے، یا شاہ فارس کی مملکت کا جو وہاں پر موکل تھا، جو ان کا جو فالن اینجل تھا، اس نے وہاں پر اس سے فائٹ کی اور اس کو روکنے کی کوشش کی۔ پہلا آسمان جس میں ہم رہتے ہیں، جو زمین کے اوپر ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تیسرا آسمان جس میں خداوند رہتا ہے، اور بیچ میں دوسرا آسمان ہے جس میں ابلیس اور اس کے کارندے رہتے ہیں، اور وہ ہماری دعاؤں کو اوپر جانے سے روکتے ہیں اور خداوند کی برکت اور جواب کو نیچے آنے سے روکتے ہیں، اور اس کو سارے سناریوں کو روحانی جنگ کہا جاتا ہے، اور بائبل اس کے بارے میں بڑی کلیئر ہے، بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے۔ ہم اسی لیے پاک روح کی ضرورت ہے ہمیں، تاکہ ہم روح کے اندر ہو کر جب دعا کریں تو پھر ہماری زندگیوں میں برکت آتی ہے، ورنہ ابلیس ہمارے خلاف کانسٹنٹلی کام کرتا ہے۔ اور پھر زمین ہے جہاں پر ہم سب ہیں، جہاں پر جانور ہیں، درخت ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، درندے ہیں، اور انسان ہیں، دریا وغیرہ، یہ سب پہاڑ ہیں، ہوا ہے، یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے پاس ہیں، جو کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب کچھ خداوند نے ہمیں دیا ہے، اور اسی میں ہم برکت پاتے ہیں، اسی میں ہم گزارا کرتے ہیں، اسی کو ہم زمین کہتے ہیں۔ زمین جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ نیکسٹ لیول ہے۔ زمین کے اندر ہم رہتے ہیں، لیکن پھر ایک اور علاقہ ہے جس میں زمین کو نیچے کا علاقہ جس کو کہا گیا ہے۔ یسوع مسیح آسمان پر سے آئے، زمین پر انہوں نے خدمت کی، اور پھر جب دفن کیے گئے تو دفن تو کر دیے گئے، لیکن روح جو تھی، روح زمین کے نیچے کے علاقہ میں اتری۔ لکھا ہے کہ زمین کے نیچے کے علاقہ میں اترا۔ اب زمین کے نیچے کا علاقہ جو ہے وہ بھی 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو یسوع مسیح نے ڈاکو سے کہا تھا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، جس کو فردوس کہا جاتا ہے، جو کہ اچھی جگہ ہے۔ اور پھر ایک اور دیکھتے ہیں کہ ہم ریولیشن چیپٹر 11 میں پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے کہ ایک ایریا ہے جس کو اتھا گڑھا کہا گیا ہے، یا جس کو کہا جاتا ہے باٹم لیس پٹ، جو کہ ہم ریولیشن میں بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں کہ وہ اتھا گڑھا ہے، ایک ایسا گڑھا جس کی کوئی تہہ نہیں ہے، جس کی کوئی کہہ لیں کہ حد ہی نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور علاقہ ہے، تیسرا علاقہ جس کو جہنم کہا جاتا ہے، جہاں پر سزا ہے، جہاں پر جو آگ ہے، جہاں پر لوگ جلتے ہیں، جہاں پر گناہ گاروں کو رکھا جاتا ہے۔ اس کا ذکر ہم 1 پیٹر میں پڑھتے ہیں، پہلا پطرس اس کے 3 باب، اور لکھا ہے کہ اس کی 18ویں آیت کہ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا، اور اسی میں یعنی روح میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانہ میں نافرمان تھیں۔ نافرمان روحیں جو قیدی ہیں، قیدیوں میں جا کر اس نے منادی کی۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں کے خط میں لکھا ہے کہ قیدیوں کو وہ ساتھ لے گیا۔ دیٹ مینس کہ 2 طرح کے وہاں پر قیدی تھے، وہ قیدی جو فردوس کے علاقہ کے قیدی ہیں، اور وہ قیدی
جو جہنم کے ایریا کے قیدی ہیں، نافرمان قیدی ہیں، جن میں جا کر منادی کی، جن میں جا کر مسیح نے ان کو بھی کہا کہ گناہ گارو دیکھو تم اگر گناہ میں نہ مرتے تو آج تم نجات پا جاتے، لیکن وہ قیدی بھی جو کہ فردوس میں تھے، جہاں پر باپ ابراہیم تھا، جہاں پر باقی ایماندار تھے۔ اور یہ چیز ہم لازر اور امیر آدمی کی کہانی میں پڑھتے ہیں کہ لازر اور امیر آدمی کو مختلف جگہوں پر رکھا گیا، اور امیر آدمی جو کہ نیک تھا، لازر جو کہ نیک تھا، اور وہ فردوس میں جس کو ابراہیم کی گود بھی کہا گیا وہاں پر چلا گیا، اور امیر آدمی جو کہ گناہ گار تھا وہ جہنم والے علاقے میں چلا گیا، جہاں پر رونا دانتوں کا پیسنا پیاس اور آگ ہے، اور ان کے درمیان میں گڑا تھا۔ اور اس نے باپ ابراہیم سے کہا امیر آدمی نے کہ لازر کو بھیج تاکہ وہ پانی میں اپنی انگلی ڈبوئے اور اس کا ایک قطرہ میری زبان پر رکھے تاکہ مجھے تھوڑا سا سکون ملے، لیکن باپ ابراہیم نے کہا کہ نہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان میں ایک بہت بڑا گڑھا جو ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے، نہ کوئی ادھر سے ادھر جا سکتا ہے۔ کیتھولسزم کی ایک تعلیم ہے جس کو کہتے ہیں برزخ، جس کو کہا جاتا ہے پرگٹری، وہ اس کا بائبل میں کوئی ذکر نہیں ہے، وہ غلط تعلیم ہے، کیونکہ نہ ادھر سے کوئی ادھر جا سکتا ہے، نہ ادھر سے کوئی ادھر آ سکتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی ہم بیچ میں اٹکے ہوئے ہیں برزخ میں یا پرگٹری میں، تو وہ ایونچولی ہم ان کو پیسے ان کے نام پہ دیگیں چڑھائیں، ان کے نام پہ ماس کروائیں، عبادتیں کروائیں تو شاید ادھر سے ادھر چلے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ جو لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرے گی وہی مرے گی، تو جو جس نے کیا ہے اس کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اسی کی باعث یہ ڈٹرمن، اسی تعلیم کے مطابق یہ ڈٹرمن کیا گیا ہے کہ آیا وہ جہنم میں چلا جائے یا پھر فردوس میں چلا جائے۔ تو یسوع مسیح دونوں علاقوں میں اترے، وہ 3 دن اور 3 راتوں کو کیا کام ہوا، دونوں علاقوں میں خداوند نے وہاں پر اترے، بلکہ تیسرے علاقے میں بھی گئے جہاں پر اتھا گڑھا بھی ہے، اور ابلیس کی قوتوں سے جنگ بھی کی۔ کلسیوں کے خط اس کے 2 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ابلیس اور اس کی قوتوں کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے مسیح کی روح کو وہاں پر قید کرنے کی کوشش کی، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور مسیح کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قیدی جو تھے وہ اٹھا لیے گئے، اور اس کا ذکر ہم متی کی انجیل میں بھی پڑھتے ہیں۔ متی کی انجیل اس کا 27 باب اور اس کی 50ویں آیت لکھا ہے کہ یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور مقدس کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑک گئیں اور قبریں کھل گئیں۔ تو قبریں کیا تھیں؟ کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے۔ لوگ جو تھے وہ مقدس جو کہ قیدی روح ہیں جن کا ذکر ہے، جن کو وہ اپنے ساتھ لے کر گیا، وہ جی اٹھے، اور لکھا ہے کہ اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں گئے اور بہتوں کو دکھائی دیے۔ اس کے جی اٹھنے کے بعد مردوں میں سے زندہ ہونے والوں میں سب سے پہلا پھل خداوند یسوع مسیح خود ہیں، اور اس کے ساتھ پہلے پھلوں کے طور پر جیسے کاہن جو تھا وہ پہلے پھلوں کا پولا باپ کے پاس لے کر جاتا تھا، خداوند کے سامنے چڑھاتا تھا، اسی طرح مسیح نے پہلے پھلوں کا پولا، یعنی کہ مسیح کی موت سے پہلے کے جتنے بھی ایماندار ہیں آدم سے لے کر مسیح تک، وہ سب جو ہیں وہ جی اٹھے اور ان کو آسمان پر خداوند لے گئے، اور پھر 40 دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خود آسمان پر گئے اس جلال کے ساتھ، تاکہ اسی جلال کے ساتھ پھر واپس آ سکیں۔ یہ خداوند کا بندہ یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ عالم بالا پر چڑھا تو قیدیوں کو ساتھ لے گیا اور آدمیوں کو انعام دیے۔ اب جو ہے وہ فردوس کا ایریا وہاں پر نہیں ہے، اب جہنم ہے، اتھا گڑھا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایمانداروں کی روحیں جو مرتے ہیں ایمان میں، اب ڈائریکٹ ان کی روحیں آسمان میں جاتی ہیں۔ خدا کا شکر ہے اس بات کے لیے، اب وہ خداوند کے پاس پہنچائے جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فلپس نے جب اس کو پتھر مار رہے تھے، تو اسٹفنس کو جب پتھر مار رہے تھے تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ میں آسمان کو کھلا ہوا دیکھتا ہوں اور ابن آدم کو، خداوند یسوع مسیح کو کبریا کی دائنی طرف دیکھتا ہوں، استقبال کرتے ہوئے تخت پر کھڑے ہوئے دیکھا۔ اور ایماندار اب جب جاتے ہیں تو وہ سیدھے خداوند کی حضوری میں پہنچائے جاتے ہیں۔ اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں، اس لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم توبہ کریں اور بپتسمہ لیں اور اپنی زندگیاں خداوند کو دے دیں، تاکہ
ہم ان ایمانداروں کی طرح جو کہ آج یہاں سے رحلت کر گئے یا جو آج رخصت ہوئے ہیں، ان کی مانند ہم بھی اس امید اور ایمان میں جائیں کہ اب ہم خداوند کے پاس جاتے ہیں۔ غیر قوم کے پاس یہ جو ہے وہ امید نہیں ہے، لیکن ہم اس ایمان کو رکھتے ہیں، وی نو کہ ہم کہاں پر جاتے ہیں۔ اور لکھا ہے کہ وہی سب آسمانوں سے اوپر چڑھ گیا تاکہ سب چیزوں کو معمور کر دے، یعنی ہر جگہ پر جتنے بھی طبقات ہیں ان سب میں مسیح یسوع کے قدم پڑے ہیں اور سب چیزوں کو اس نے معمور کیا ہے، چاہے وہ جہنم ہو، چاہے تھا گڑا ہو، چاہے وہ فردوس ہو، چاہے زمین ہو، چاہے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ہر آسمانوں کے آسمان میں سے گزر گیا، تاکہ کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں پر خداوند مسیح یسوع ناصری جو ہمارا خدا ہے اس کی حضوری، اس کی موجودگی نہیں ہے۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ آئیے عزیزو اپنی زندگی خداوند کو دے دیں، کیونکہ مسیح بہت جلد آنے والا ہے۔ آمین۔